आशी के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशी के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागान। इरशाद फरमाया, ऐ महबूब आपकी पूरी उम्मत की सिफारिश आपके हवाले है, सिवाय उस मुशरिक के, सिवाय उस काफिर के जो आज से मुंह फेर कर भागता है, उसकी सिफारिश आपके हवाले नहीं, उसका हिसाब तो अल्लाह क़यामत के दिन खुदा तक लेगा। हैदराबाद में सबसे पहला सवाल यही हुआ कि लोग ये पूछते हैं कि ये कहां से साबित है, रात को आप जागते हैं, रात को ये इस तरह जागना क्या साबित है? पहली बात तो ये है कि इनकी बेटियों की शादी में, मंगनी में और मेहंदी में जो जागते हैं उसका सबूत तो ले आओ, ढोल बाजे करते हो इसका सबूत तो ले आओ, बर्थडे पार्टियां तो 12 के बाद शुरू होती हैं, इसका सबूत तो ले आओ। तुम्हारे पास दुनियावी मशागिल के लिए रात जागने में कोई दलील की जरूरत नहीं, और एक बंदे मोमिन अल्लाह की याद के लिए रात जागे तो ये दलील किस तरह से आ रही है, किस तरह का मुतालबा है? ये शैतान मुतालबा करता है। हकीकत तो ये है, मैं उन लोगों से कहता हूं जो नाचते हो गाते हो आज की रात, हमें उनसे कोई सरोकार नहीं, लेकिन आज की रात अगर कोई बंदा इबादत करता है तो क्या उससे भी आप दलील पूछोगे कि ये कहां से साबित है? अजीजान गिरामी, पहला जवाब तो हमारा यही था। दूसरा जवाब ये है, आप ये पूछते हैं क्या इस रात को रसूलुल्लाह ने जागा था? नादान, तुझे पता नहीं, मेरे रसूल तो 365 रातें जागते थे, वो तो साल भर अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करते थे। आज की रात की क्या खुसूसियत है? और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी मसलक से ताल्लुक रखते हैं जिसके इमाम ने यह कहा था, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जागा क्यों नहीं? जागा है। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायात में आपको बताता हूँ, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है और मिशकातुल मसाबीह की हदीस है, जिसमें सही अहादीस है, वो मैं पहले आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, एक रात मैं अपने हुजरे में सोई थी, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में थे, उस दिन बारी मेरे साथ हुजूर की गुजारने की थी, लेकिन आधी रात हुई तो मैंने देखा कि हुजूर हुजरे में नहीं है। मैं घबरा कर उठ बैठी, सोचा कि किसी और ज़ौजा के घर हुजूर तशरीफ ले गए होंगे, तो मस्जिद में जाकर देखी, मस्जिद में नजर नहीं आया। तो हज़रत आयशा कहती है कि रात की कई पहर गुजर चुके थे, मैं चलती हुई बाहर निकली। ये सहाबा या हुजूर के अहले बैत का एक तरीका था हुजूर को ढूंढने का, किसी से पूछते नहीं थे बल्कि हुजूर की खुशबू सूंघते हुए निकलते थे। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। माँ आयशा सिद्दीक़ा उसी खुशबू की बदौलत ढूंढती हुई आई तो देखा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज की रात जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में थे, मोमिनीन की मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे थे, वहां पर तस्बीह व अज़कार पढ़ रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद हज़रत आयशा अपने घर वापस आई हुजरे में, तो उनके जिस्म के अंदर गर्मी थी, हरकत थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वापस जब तशरीफ लाए, पूछा, अय आयशा क्या बात है, तुम घबराई हुई हो, बेचैन हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अल्लाह उसके रसूल तुम्हारे साथ कुछ गलत करेंगे, ज्यादती करेंगे? हजरत आयशा कहती हैं, हरगिज नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने ये सोचा था कि आप शायद किसी और ज़ौजा के घर गए होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से फरमाते हैं, अतदरीना हादिहिल लैला, आयशा आज की रात के बारे में तू जानती है, ये कौन सी रात है? माँ आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, ये कौन सी रात है? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आज की रात रब्बे ज़ुल जलाल आसमान अव्वल पर नुज़ूल फरमाता है। और एक रिवायत में ये कि अल्लाह तबारक व तआला आज लौहे महफूज पर सारे इंसानों के रिस्क लिखने का हुक्म फरमाता है, और जो मुदब्बिरात अम्र फरिश्ते हैं उनको ये तमाम मामलात सुपुर्द कर दिए जाते हैं कि आज की रात से लेकर अगले साल तक किसको कितना रिस्क मिलने वाला है, किसको कितने बच्चे होने वाले हैं, या किसकी शादी होने वाली है, या किसकी मौत होने वाली है। ये सब आज की रात मुदब्बिरात अम्र जो फरिश्ते हैं, मलाइका हैं, उनके पास भेज दिया जाता है। इसी रात रिस्क की तकसीम होती है, तमाम मामलात की तकसीम होती है। यह हदीस पाक में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अब रोजे के मुतालिक पूछे, माँ आयशा सिद्दीक़ा खुद फरमाती है कि मैंने रमजान के बाद सबसे ज्यादा रोजा रखते हुए हुजूर को अगर देखा है तो शाबान का महीना, कसरत से मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसमें रोजा रखते थे। और फिर इरशाद फरमाते, इस माह मुबारक में अल्लाह की बारगाह में अमाल पेश किए जाते हैं
اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہو جب میں روزے کی حالت میں ہوں۔ میرے عزیزو، آج جو دن گزر گیا، مغرب کے بعد اب ہماری 15ویں شعبان شروع ہو گئی، 14ویں شعبان تک جتنے بھی ہمارے اعمال تھے وہ سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے۔ آج جو روزے سے تھے ان کے متعلق بھی یہی ہے کہ حضور کی سنت کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے سے ہوں، یہ سنت ہے۔ اور دلائل کی بات کرتے ہیں آپ، تفسیر ثعلبی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو سید المفسرین کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پورے سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ بریلویوں کی بنائی ہوئی رات ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جمعہ کی رات، رجب کی پہلی رات اور شعبان کی 15ویں رات اور دونوں عید، بقرعید اور رمضان کی عید کی رات، یہ 5 راتیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ اب میں آپ کو صحاح ستہ میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب شعبان کا مہینہ داخل ہو جائے تو اس کی راتوں کو کھڑے ہو جایا کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھا کرو۔ جس کو دلیل کی ضرورت ہے وہ ہم سے پوچھے، سنن ابن ماجہ کی حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اس کی راتوں میں قیام کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھو۔ اس میں خصوصیت تو نہیں ہے کوئی بھی، پورے شعبان کے لیے حضور نے فرمایا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو 15 کو ہی خاص کیوں کرتے ہیں آپ، 15 کو ہی کیوں خاص کرتے ہیں؟ ان کو پہلا جواب تو یہ ہے میاں ٹھیک ہے ہم 15 کو خاص کرتے ہیں، آپ خاص مت کرو، پورا مہینہ رکھ لو، آپ پورا مہینہ رکھ لو، حضور کی سنت ہے۔ ان کو رکھنا بھی نہیں ہے اور کسی کو رکھنے دینا بھی نہیں ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ ابلیس لعین کا ہے، یہ شیطان مردود کا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں دلائل بہت سارے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور تفسیر ساوی علی جلالین ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شعبان کی عظمت کیا ہے سنیے، اس میں جو روایت ہے تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 شعبان کی رات کو کھڑے ہوئے، اور یہ مہینہ اسی لیے زیادہ افضل بھی ہے کہ یہ مہینہ میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان غنیت الطالبین میں ہے کہ شعبان کا مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، کثرت سے اس میں اپنے رسول کو یاد کرو۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو روایت تفسیر الساوی میں ہے، 13ویں شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوئے اور کیا کیا توجہ، آج لوگ دلیل پوچھ رہے ہیں اپنے نبی کو یاد کرنے کے لیے۔ 13ویں شعبان کو میرے آقا کھڑے ہوئے اور رات بھر مولا کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرما دے۔ حضور نے 13ویں شعبان کو یہ دعا کی تو روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا کی کہ آپ کی 1/3 امت کی بخشش آپ کے حوالے، آپ شفاعت کر سکتے ہیں۔ 1/3 1/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں۔ 14ویں رات کو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، رات بھر عرض کرنے لگے مولا میری امت کی شفاعت میرے حوالے کر دے، ان کی بخشش میرے حوالے کر دے۔ اللہ رب العزت نے 14ویں شعبان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم فرمایا 2/3 امت کی بخشش کی شفاعت سفارش آپ کے حوالے ہے، 2/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اس پر بھی راضی تھے؟ بلکہ 15ویں شعبان کی رات آئی، یہ رات، یہ تیسری رات تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے، اور آج کی رات کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کی مولا میری بقیہ امت کی سفارش میرے حوالے فرما دے۔ آج کی رات رب ذوالجلال نے اپنی رحمت کے پورے دروازے کھول دیے اور ارشاد فرمایا اے محبوب آپ کی پوری امت کی سفارش آپ کے حوالے ہے، سوائے اس مشرک کے، سوائے اس کافر کے جو آپ سے منہ پھیر کر بھاگتا ہے، اس کی سفارش آپ کے حوالے نہیں، اس کا حساب تو اللہ قیامت کے دن خدا لے گا۔ آج کی رات میرے عزیزوں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکمل شفاعت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، پوری امت کی شفاعت۔
पूरी उम्मत की शफाअत। शफाअत का मतलब क्या है? अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे, सिफारिश करेंगे। बख्शना तो मौला का ही काम है, मगफिरत तो रब ताला की शान है। अब सुनिए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल जो हदीस मैंने आपको बताई, 5 रातें जो दुआओं की कबूलियत की हैं, इसी तरह आपसे एक और रिवायत है। आपने फरमाया कि आज की रात अल्लाह तबारक व तआला इतने लोगों को माफ फरमाता है, ये तिर्मिज़ी की हदीस है, इतने लोगों को माफ फरमाता है कि बनु कल्ब एक कबीला था जिसकी बकरियों के बाल हैं, इतने लोगों को अल्लाह जहन्नम से आजाद फरमाता है। ये सारी हदीसें पढ़ना चाहें तो किताबों में मौजूद है। मैं आपको सिर्फ चखा रहा हूं इसलिए कि आप भी याद नहीं रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर सुन्नियों का मजमा है और अक्सर हमारा मामूल यही है, हमारा तो मामूल यही है। बहुत सारे लोग, हम अपनों में ये नहीं कहते कि जो लोग ये कहते हैं मीलाद कहां से साबित है, शब बरात कहां से साबित है, शब कदर कहां से साबित है, तो हम तो सिर्फ पहले लफ्जों में सिर्फ इतना ही कहते हैं, ये तो सिर्फ सुन्नियों की किस्मत से साबित है, यह हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, यह हमारी किस्मत में लिखा हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये मौके अता फरमाता है गाहे बगाहे और बंदे उसको याद कर लेते हैं। अजीज़ान गिरामी औक़ात, और एक हदीस, क्या कब्रिस्तान जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस पर भी बड़े एतराज़ात हैं। खजानतुर रिवायात बहवाला फतावा रज़विया शरीफ आला हज़रत ने भी नकल फरमाया कि आज की रात रूहें तुम्हारे घरों में आती हैं। कब्रों पर जितने भी आराम कर रहे हैं उनकी रूहें तुम्हारे घरों पर आती हैं, और जो घर में जिक्र अज़कार हो, इबादत हो और उन्हें इसाल किया जाता है, वो लेकर कब्रिस्तान वापस जाती हैं और अपने पड़ोस में फख्र करती हैं कि मेरे घर वालों ने मुझे ये दिया, मेरे घर वालों ने मुझे ये तोहफे दिए। आज की रात रूहों के ईद की भी रात है, लेकिन वो रूहें जिनके घर वाले उन्हें कुछ नहीं देते, वापस कब्रिस्तान जाते हुए ये कहते हुए जाती हैं, अल्लाह तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करे। वो उन्हीं लोगों को कोस कर जाती होंगी जो दलील बार बार पूछते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी 2 रकात नफिल तो आज पढ़ता ही है, कब्रिस्तान से गुजरते हुए सलाम तो करता ही है। हम अपने बुजुर्गों को भूलने वालों में से नहीं है, जिनको बार बार दलीलों की जरूरत है, उनकी रूहें आकर कोस कर जाती होंगी। बहरहाल ये शाबानुल मुअज्जम का महीना, जिसके मुतालिक तारीख ये है कि एक तारीख में आपको बताऊं, इस महीने की एक और तारीख है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को नबूवत इस महीने में मिली, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने नूरे मारिफत इस महीने में दिया। उससे बड़ी चीज ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसी महीने में मक्का वालों के मुतालबे की वजह से अपना इशारा चांद की तरफ करके 2 टुकड़ों में तब्दील फरमाया था। तो शक्कुल कमर का जो मौजज़ा मेरे आका का है वो शाबानुल मुअज्जम में पेश आया, वो शाबानुल मुअज्जम में आया है। मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि लोगों को इंडिपेंडेंस डे याद तो है, रिपब्लिक डे तो याद है। आज पूछता हूं मैं कि 15 अगस्त हमारी आजादी का दिन है, हर साल मनाते हैं। अरे मियाँ 1947 में आजाद हुआ था ना, तो अभी तक क्या है, या हर साल आजाद हो रहा है? हर साल आजाद हो रहा है? नहीं, एक बार हुआ था लेकिन उसकी खुशी अब तक मनाई जा रही है। इस पर किसी को एतराज नहीं। मियाँ हम भी मनाते हैं, हमें भी खुशी, हम इसी मुल्क में रहते हैं। लेकिन जिनको शब बरात नहीं मनाना, शब मेराज नहीं मनाना, शब ईद मिलाद नहीं मनाना, उनके मदरसों पर तो झंडे 15 अगस्त को पूरे दिन भर लहराते रहते हैं। क्यों? इसलिए कि डर है हुकूमत पर जो बैठे हुए हैं। बस फर्क इतना है, दलील पूछने वाले अपने आकाओं से डरते हैं और सुन्नी अपने आका से मोहब्बत करते हैं। तुम्हारा आका तुम्हें मुबारक, हमारा आका हमें मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए जी रहे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए जी रहे हैं। इकबाल ने सच कहा था, डॉक्टर इकबाल ने, हमें करनी है शहींशाह बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शहींशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। आज मुझे पता है मेरे अजीजों, कुछ बातें और मैं वक्त के तकाजे के ऐन मुताबिक आपको अर्ज जरूर करूंगा,
آپ کبھی یہ مت سمجھنا کہ مجھے بڑا مجمع مل جائے تو میں کچھ بھی بول لیتا ہوں. میرے پاس 4 لوگ بیٹھے ہوں تب بھی میں وہی بات کروں گا, اور 4 لاکھ لوگ بیٹھے ہوں تب بھی میں وہی بات کروں گا, اس لیے کہ میں سامنے مجمع کو دیکھ کر نہیں بولتا, میں مکین گنبد خضرا کو دیکھ کر بولتا, ان کی رضا کو مد نظر رکھ کر کے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی شریعت پر کوئی آنچ نہ آنے پائے, ہم اس پر بولتے رہیں گے. اب اس سلسلے میں کوئی بھی چہرہ آ جائے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. سنیو, اپنا عقیدہ اتنا مضبوط رکھو, اتنا مضبوط رکھو. اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا پیغام دیا. تم کب تک ان کی اٹھاتے گھومتے رہو گے جوتیاں, کب تک ان کی دھوتیوں میں گھس کر کے پناہ لیتے رہو گے. ان کے حالات ایسے ہیں کہ آج ہے کل نہیں ہے, اور اس کے بعد یہ بدلتے تخت تمہیں مجبور کر ڈالیں گے, تم کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے. اسی لیے جینا ہو اس سرزمین پر تو یوں جیو جیسے عاشقان مصطفیٰ جیا کرتے تھے. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایک بات یاد رکھیں, انسان سب سے زیادہ گر جاتا ہے اس وقت جب انسانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں جب تک اس کے اندر سے یہ ہوس نہیں جائے گی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقامات نہیں حاصل کر سکتا. انسانوں کو راضی کرنے کے لیے جو جی رہا ہے, فلاں راضی ہو جائے, فلاں راضی ہو جائے, کبھی سیٹھوں کو راضی کرو, کبھی نیتاؤں کو راضی کرو, کبھی پولیس کو راضی کرو. دنیا میں کتنے ہیں جس کو تم راضی کرتے رہ جاؤ گے. اسی لیے رب نے فرمایا فلا تخشوہم وخشونی, ان سب سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو. اللہ کا حکم ہے, ایک ذات سے تم خوف رکھو گے, اللہ سارے خوف تمہارے دل سے نکال دے گا. دنیا کا ڈر تمہارے سینے سے اللہ نکال دے گا. جینا ہے اس لیے کہ مجھے پیدا کیا میرا مولا, مجھے موت دے گا میرا مولا, مجھے رزق دے رہا ہے میرا مولا, مجھے کھلاتا پلاتا ہے میرا مولا, مجھے سانسیں دیتا ہے میرا مولا. جب سب کچھ وہی دیتا ہے, موت بھی وہی, حیات بھی وہی, تو ڈرنا بندوں سے کیوں ہے؟ اور مجھے یہ بتاؤ تمہارے ہر عمل کی سزا اور جزا دینے والا کون ہے؟ اب میں چند سوالات کرتا ہوں, تمہاری زبان سے ایک ہی لفظ آئے گا, آج کی رات ہے. کیونکہ میں ابن ماجہ شریف کی حدیث پوری آپ کے سامنے نہیں پڑھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کی رات اللہ رب العزت آسمان اول پر اجلال فرماتا ہے اور بندوں کو پکار کر یہ کہتا ہے اللہ مستغفرن فاغفر لہ, کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں, کوئی ہے جو بیمار مجھ سے شفا مانگے میں اسے شفا دے دوں. آج کی رات رب تعالیٰ خود بندوں سے فرما رہا ہے تمہارا تعلق آج اللہ سے اتنا جڑ جائے. اس لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں رزق کون دیتا تھا؟ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ماں کے سینے میں خون کو بدل کر دودھ بنا کر رزق کس نے بنایا؟ تمہارے بچپن سے لے کر جوانی آ گئی یا بڑھاپے تک تمہیں مفت بغیر کسی معاوضے کے سانسیں کون دیتا ہے؟ یہ پوری زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ یہ کائنات کے سارے اشیاء کس کی ہے؟ جب تمہاری زبان پر اللہ اللہ ہے, پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں ہماری زندگی کا طریقہ بھی یہی ہے. جب تم پیدا ہوئے تھے ماں کی گود سے تو سب سے پہلے تمہیں نہلا دھلا کر کے لایا گیا تھا مولوی صاحب کے پاس یا کسی صالح بندے کے پاس, اور کیا کہا گیا تھا کہ اس کے کان میں کیا پڑھو؟ سب کو پتا ہے سب سے پہلے تمہارے کان میں جو جملہ آیا وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. کون سا جملہ تمہارے کان میں آیا؟ زور سے, پیچھے والوں کے. میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو توجہ, میں اس طرح بلوانے کا عادی نہیں. آپ زندگی میں شروعات کر رہے ہیں جس جملے سے اللہ اکبر, جس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے اللہ سب سے بڑا ہے. یہ سب سے پہلا جملہ میرے کان میں آیا, تمہارے کان میں آیا. اب پھر جب ہوش آیا تھا تو جس محلے سے گزرو مسجدوں کی آوازیں یہی پکارتی تھی اللہ سب سے بڑا ہے. میں یہ آواز سن کر کے مسجد میں اندر گیا, امام صاحب مصلی پر کھڑے تھے, تکبیر باندھا تو کیا کہہ کر اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. میں تو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا, کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا. امام نے یہ کہہ کر کے جھکایا اللہ ہو. امام نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کہا, میں جھک گیا, اٹھا. پھر اس کے بعد ہم تو پیشانی کس کے لیے رگڑتے تھے؟ نہیں رگڑتے, لیکن امام نے جب یہ کہا اللہ اکبر
میں نے پیشانی بھی رکھ دیا. عزیزان گرامی کیا تمہیں احساس ہے میں ہاتھ باندھ لیا اللہ اکبر پر, سر جھکا لیا اللہ اکبر پر, پیشانی ٹیک دیا اللہ اکبر پر, میرے سارے اعمال اللہ اکبر پر, حتیٰ کہ وقت آیا میری موت کا جب سانسیں رک گئی, کفن پہنا دیا گیا, جنازے میں لا کر رکھ دیا گیا, امام جنازے پر آ کر کھڑا ہوا, صفیں لگ گئی, امام نے رکعت باندھی کیا کہہ کر, میں دنیا میں آیا تھا اللہ اکبر کہہ کر کے, دنیا سے جا رہا ہوں تو میری پوری زندگی یہی ہے میرے عزیزوں, آپ کی میں کہہ رہا ہوں ہر مسلمان کی زندگی وہ شروع کرتا ہے اس بات سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اور دنیا سے جاتا بھی ہے تو یہ اعلان کرتے ہوئے کہ اللہ سب سے, کوئی پرائم منسٹر, کوئی پریزیڈنٹ, کوئی کچھ بھی ہو, کوئی بادشاہ ہو, ہوگا 4 سال کا, ہوگا 5 سال کا, لیکن ہر زمانے میں ہر وقت اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ. یہ باتیں میں اس لیے آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے کہا. اب پہچانو ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں اللہ بھی ایک ہے, اوم بھی ایک ہے. یہ حالات آ گئے آج میرے عزیزوں. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں ان لوگوں کا سختی سے رد کر رہا ہوں. میاں ذرا عقل سے کام لو. تمہارے سامنے جب کوئی بھی مولوی کا چہرہ ہے, کوئی بھی مولوی کا چہرہ ہے, چاہے میں بھی ہوں, جب تک اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تم سر جھکا لو. یہ میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے. حضرت عمر کا زمانہ ہے. کون عمر؟ جن کے جلال, جن کے رعب و دبدبے سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے, لاکھوں کی فوجیں تھراتی تھی, مسجد میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے اور فرماتے ہیں اے لوگوں سنو, عمر ابن خطاب آج اپنے کوڑے سے سب کو ہانکتا ہے, کل کو اگر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے علاوہ, ان کی شریعت کے علاوہ کوئی نیا مسئلہ میری طرف سے آئے تو تم کیا کرو گے؟ میرے پیچھے چلو گے؟ میری اطاعت کرنا ہر ایک پر واجب ہے, خلیفۃ المسلمین ہو. تو ایک غریب صحابی دیہات کے رہنے والے کھڑے ہو گئے مجمع میں, کہا اے عمر بن خطاب, جب تک آپ رسول اللہ کی شریعت بول رہے ہیں ہمارا ہر عضو تمہارے لیے قربان ہے, اور جہاں میرے مصطفیٰ کی شریعت سے ہٹ کر بات کرو گے تو تلوار نکال کر بتاتے یہ تلوار ہوگی اور تمہاری گردن ہوگی. وہ غریب صحابی کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمر ابن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں اس وقت میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ سامنے چہرہ کس کا ہے, میں تمہارا اور میرا مقابلہ ہوگا میرے مصطفیٰ کی شریعت کی حقانیت بچانے کے لیے. شخصیتیں نہیں دیکھی جاتی ہمارے دین میں. بڑے مولوی صاحب بولے ہیں تو اس کا مطلب صحیح ہوگا نہیں, وہ کچھ بھی بک 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 کر جائیں تو سب صحیح نہیں ہوتا. پہلے یہ دیکھیں آپ کوئی بڑے عہدے والا بول رہا ہے, اونچی ٹوپی والا بول رہا ہے, سفید داڑھی والا بول رہا ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں. میں کہتا ہوں اگر پھٹے جبے والا بھی بول رہا ہو لیکن دل عشق مصطفیٰ سے چمک رہا ہو, وہ ہمارے سروں کا تاج ہے, وہ ہمارے آنکھوں کا نور ہے. لیکن دل میں حضور کی محبت نہیں اور کسی حکومت کو راضی کرنے کے لیے اول فول بک رہا ہے تو پھر اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی ہماری قائد ہے. اب اللہ اکبر میں نے آپ کے سامنے اتنی بار کہلوایا صرف اسی لیے کہ اگر یہ فتنہ کل کو تمہارے ہاں آ جائے کہ تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ مولوی صاحب بھی یہ کہتے ہیں اوم بھی ایک ہی, اللہ بھی ایک ہی ہے, تو کبھی اس کا بھی جاپ کر لو, کبھی اس کا بھی جاپ کر لو, کہیں ہمارا نوجوان بہک نہ جائے, گمراہ نہ ہو جائے کہ ہمارے علماء نے جب یہ کہہ دیا ہے تو شاید اس کی تاریخ ایسی ہوگی. ایک بات یاد رکھیں, مولوی صاحب یہ کہتے ہوئے یہ بھی بہک گئے کہ انہوں نے دوسرے مذہب والوں سے پوچھا اوم کیا ہے, تو ان کو لوگوں نے بتایا کہ وہ ایک ہوا ہے, وہ ایک طاقت ہے. مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں. ارے پاگلو, ہم ہوا کو اللہ کہتے ہیں؟ ہوا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے, اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. اگر ہوا کو ہی تم اللہ مانتے ہو تو اسی لیے ہواؤں میں جوڑ رہے ہو. شاید تمہارا عقیدہ ابھی اس اللہ کی تک نہیں آیا. وہ قادر مطلق جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کیسا ہے؟ وہ اللہ رب العزت, وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے, مکان و مکانیت سے پاک ہے, انسانوں کے بس میں آنے سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے. اللہ رب العزت بے نیاز ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. ہمارے یہاں جو تصور ہے اللہ کا وہ بہت الگ ہے. آپ نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو کیا محراب میں یا سامنے کی دیوار پر اللہ کی تصویر بنی ہے؟ کسی دوسرے شہر میں ہے, دوسرے ملک میں ہے, کہیں سنا آپ نے؟ پوری دنیا بھر کی مسجدوں میں جا کر دیکھ لینا, اللہ کی کوئی تصویر
نہیں بنائی گئی. یہی تو تمہاری خصوصیت ہے مسلمانوں کی, جو بغیر اپنے خدا کو دیکھے سجدے میں گر جاتی, بغیر دیکھے سجدے میں گرتی ہے, اور اس کا یقین ہے کہ اللہ ہے. اللہ رب العزت کے متعلق جو ہمارا تصور ہے وہ اس کو بے نیاز ماننا. اور قرآن کی آیت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. محبوب آپ فرماتے ہو اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ بے نیاز ہے. اب میں آپ سے آپ کا عقیدہ پوچھ رہا ہوں, آج بہت ضروری ہے یہ, کیا آپ بتاؤ ہواؤں کو خدا کہتے ہیں؟ ہوا خدا ہے؟ بارش خدا ہے؟ طاقت خدا ہے؟ یعنی کوئی بھی طاقت دنیاوی؟ اللہ رب العزت یہ چیزوں کا نام نہیں ہے, یہ سب چیزیں تو اس اللہ نے پیدا کیا, اس اللہ نے پیدا کیا. ایک صاحب آئے, سوال تو دیکھیے, ایتھسٹ جو آج ناستک جو ہیں, جن کو کوئی خدا کو ماننا ہی نہیں ہے, وہ گمراہ کر رہے ہیں. اب کچھ ایکس مسلم نام سے ہمارے دجالی ٹی وی والے بہت ان کا آؤ بھاؤ کر کے بلاتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, ان کو بٹھاتے ہیں, ڈیبیٹ کرواتے ہیں. میں تو اکثر یہی کہتا ہوں, یہ بیچارے چینل والے ایسے ہیں جن کا کام تو آپ دیکھتے ہیں روزانہ ہمارا نام لیے بغیر تو دکان بھی نہیں چلتی, ہاں روزی نہیں چلتی. ان کو ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ ڈیبیٹ کرنا ہے, اسلام پر, مسلمانوں پر, داڑھی پر, ٹوپی پر, برقعے پر, مسجد پر, کہیں نہ کہیں تو کچھ کرنا ہی ہے, ورنہ تو چینل نہیں چلے گا, مسالہ کہاں ملے گا. ایکس مسلم بھی ایسے لائے جا رہے ہیں جو صرف سوا خدا کے انکار پر بیٹھے رہتے ہیں. دلیل دو, دلیل دو, کہاں ہے خدا, کہاں ہے خدا. عزیزان گرامی, وہ کہا آپ کے اوپر جب ایسے سوال آتے ہیں, کالجز میں ابھی یہ بلا پھیلی ہوئی, یونیورسٹیز میں پھیلی ہوئی ہے, ایتھسٹ بہت تیزی سے لوگوں کے دماغوں کو پھیر رہے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں. اور پھر جب آپ کہتے ہیں اللہ ہے تو آپ سے کہتے ہیں کہ دلیل دو, کہاں ہے اللہ. ہزاروں دلیلیں ہیں میرے اللہ کے ہونے پر, خدا کے ہونے پر, لیکن آپ سب سے پہلے اس ایتھسٹ سے, اس گمراہ ملحد سے یہ پوچھو تو انکار جو کر رہا ہے پہلے اس کی دلیل دے کہ خدا نہیں ہے, خدا نہیں ہے اس کی دلیل چاہیے. آپ اس کے بعد شرم سے پانی پانی نہ ہو جائے تو پھر مجھے بتا دیں, پھر پوچھو آپ خدا نہیں ہے تو دلیل دے. میں پوچھتا ہوں یہ زمین سے یہ سبزہ کون اگاتا؟ یہ جب کوپلیں نکل کر کے آتی ہیں تو اس میں پھول نکل آتے ہیں, اس میں رنگ کون ڈال کر جاتا ہے؟ کون ہے؟ کوئی جنات آتے, کوئی اور ہوتا ہے, کچھ ہے تو بتا. کوئی تو ہے جو اس پورے کائنات کے نظام کو سنبھالا ہوا. جو انکار کرتے ان کے لیے آپ پہلے پوچھیں کہ دلیل کیا ہے تمہارے پاس. اور پھر آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں, پوری دنیا کے قوانین میں, فلسفی میں ایک چیز محال ہے, ناممکن ہے. کیا چیز؟ یعنی یعنی کوئی نان اینڈنگ چیز ایسی دنیا میں ہے ہی نہیں, ایسی ہے ہی نہیں. میں ہوں, میرے سے پہلے میرے باپ ہیں, میرے باپ سے پہلے میرے دادا ہے, دادا سے پہلے پردادا ہے. آپ کوئی بھی چیز دنیا کی لے لیں, اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ہے, لیکن کہیں تو جا کر آپ کو رکنا پڑے گا, اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. جب تک یہ تمہارا تصور نہ آئے اس وقت تک سائنس بھی اس کو باطل کہتی ہے. کوئی ایک لاسٹ اینڈ والی چیز ہونا ہی چاہیے, ورنہ تو سوچ اتنی ہے کہ کہیں رکے گی ہی نہیں. اب جیسے وہ لوگ کہتے ہیں اللہ سے پہلے کیا تھا, ہم کہتے ہیں تم ہی بتاؤ کیا تھا, تم ہی بتاؤ. کہا دوسرا اللہ تھا. میں پوچھتا ہوں اس سے پہلے کون تھا؟ پھر تم تیسرا لاؤ گے, ہم کہتے ہیں اس سے پہلے کون تھا؟ پھر تم تو لاکھوں تو گنتے جاؤ, میں تو پوچھتا ہی رہوں گا اس سے پہلے کیا, اس سے پہلے کیا. تمہیں کہیں تو جا کر اینڈ کرنا ہوگا اور بولنا ہوگا اس سے پہلے کوئی نہیں تھا. یہ میں اپنے اسلامی بات ہی نہیں کہہ رہا ہوں, یہ پوری دنیا کا فلسفی قاعدہ یہی ہے, قانون یہی ہے. سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے. کوئی ایک نقطہ ایسا ہو جس سے پہلے کوئی چیز نہیں, اور ہم کہتے ہیں جو ذات ایسی ہے جس سے پہلے کوئی نہیں اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں. ایک میں آپ کو مثال بتا دوں, ایک خلیفہ کے پاس سوال ہوا اور کچھ مولانا لوگ تھے بیچارے نئے طلبہ تھے, ان کے پاس ایک معتزلی آیا اور اس نے ان کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی بات کیا. آپ بتاؤ, میں آپ بھی آپ سے سوال کرتا ہوں, اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, ہر ممکن شے پر ہم کہتے ہیں. لیکن ابھی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, اس نے بھی یہی مولانا لوگوں سے سوال کیا, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, تمہارا یقین ہے؟ سبوں نے کہا یقین ہے. اللہ قادر ہے. اس نے کہا تو پھر وہ اللہ اس پر بھی قادر ہوگا کہ اپنی طرح ایک دوسرا اللہ پیدا کرے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں پیدا کر سکتا. اگر آپ کہو گے تو وہ کہیں گے کہ پھر تو تم قادر نہیں مانتے اللہ کو.
اللہ قادر ہے تو گویا کہ دوسرا بھی پیدا کر سکتا ہے. پھنسا دیا. کچھ لوگ سوچنے لگے کہ کیا جواب دے. وہ آئے, اپنے وقت کے ایک صوفی درویش بزرگ تھے, ان کے پاس کہنے لگے, ایسے وہاں کے معتزلی گمراہی کہنے لگے کہ اللہ قادر ہے تو اپنی طرح ایک دوسرا بھی بنا سکتا ہے, دوسرا بھی بنا سکتا ہے. بہت اہم نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, سنیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سا سوال ہے. کہا ہم اس کا جواب نہیں دے سکے. انہوں نے بہت ڈانٹا اور کہا اس کا جواب میرے گھر میں کام کرنے والے لوگ دیتے ہیں. کہا کہ اتنا علم رکھتے. کہا ہاں. ایک کام کرنے والے کو انہوں نے بھیجا خلیفہ کے پاس, بلاؤ اس کو جو سوال کیا ہے, معتزلی گمراہ ملحد. اس نے کہا کہ اللہ قادر ہے تو اپنی طرح ایک دوسرا بھی پیدا کر سکتا ہے, دوسری طرح پیدا کر سکتا ہے, قادر ہے. تو اس غریب مزدور نے جو کام کرنے والا تھا اس نے پوچھا کہ ہاں اللہ قادر ہے, اور اگر وہ دوسرا پیدا کر دیا اپنی طرح, توجہ, اللہ خالق ہے, اللہ خالق ہے, دوسرا جس کو پیدا کرے گا وہ مخلوق ہو جائے گا. وہ کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا, جس کو پیدا کیا گیا ہے. اب مجھے بتاؤ وہ برابر کیسے ہو سکے گا؟ مخلوق ہونا ایک ایسا عیب ہے جو خالق میں آ ہی نہیں سکتا. اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے لم یلد, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی. بات سمجھ کر کے چلے. اللہ کو اگر تم یہ کہتے ہو وہ قادر ہے دوسرا اپنی طرح بنا سکتا ہے, چلو بنا لیا, تو جس کو بنایا وہ کیا ہے, وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مخلوق ہے نا, اس کو تو خود اللہ نے بنایا, تو وہ کیسے خالق ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. مخلوق ہونا ایک عیب ہے خالق کے لیے, وہ پیدا کسی سے نہیں ہو سکتا. اسی لیے تمہیں ماننا پڑے گا میرا مولا وہ ہے جو بے نیاز ہے, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. یہ عقیدے ضروری تھے, اس لیے میں آپ کو عرض کیا. اس لیے کہ ہمارا نوجوان آج ڈیبیٹ کے چکر میں ٹی وی دیکھ دیکھ کر کے کچھ لوگوں کو پڑھ کر کے گمراہ ہو جاتا ہے. بعضوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مولانا کا اگر رد بھی آپ کو کرنا تھا تو دلیلوں سے کرنا چاہیے تھا. اکثر میرا حال یہ ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کے خلاف بات سنتا ہوں تو جذبات میں بے قابو ہو جاتا ہوں, اور یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے. ہم اپنی ماں کے خلاف سننا نہیں پسند کرتے تو رحمان کے خلاف کیسے پسند کریں گے جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے. ہم اس رسول سے جتنی محبت کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کرتے, اس لیے کہ ہم اپنی جانوں سے زیادہ مدینے والے سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے اللہ اس کے رسول کے خلاف جب کوئی بات آتی ہے ہم بے قابو ہو جاتے ہیں. میں نے کہا سخت جملے میں مانتا ہوں, میں نے پاکھنڈی بھی کہا, دلال بھی کہا, منافق بھی کہا, لیکن کس کو کہا؟ اس کو کہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو نہیں سمجھ سکا یا اللہ رب العزت کی شان کو نہیں سمجھ سکا. پھر اگر کوئی مجھ سے کہتا ہے آپ نے یہ سخت جملے کہہ دیے, پاکھنڈی کہہ دیا, منافق کہہ دیا, دلال کہہ دیا, اللہ کی شان کو تو نہیں دیکھتا, ارے نادان میں نے تو کم کہا, خنزیر نہیں کہا. اس لیے کہ رب ذوالجلال کی شان کو اگر نہیں سمجھ سکا تو پھر کون سے اعزاز سے ہم بات کریں. بہرحال اس مسئلے کو آپ سمجھو. اب آؤ ہم اپنے عنوان پر آتے ہیں, ہم جس کے لیے آج جمع ہوئے ہیں. یہ شعبان کا مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے. آؤ ان کی یادوں میں اب اپنی گفتگو کو میں سمیٹتا ہوں, اس لیے کہ ہمارے دلوں کا اجالا اسی ذات سے ہے, ہماری آنکھوں کی روشنی اسی گنبد سے ہے, ہمارے کلیجے کی ٹھنڈک بھی اسی نام پاک سے ہے. اسی لیے جب تک ہمارے جلسے اس پاک ذکر سے پر نہیں ہوتے ہماری پیاس پوری نہیں ہو پاتی, ہم اپنے روح کو مکمل سیراب نہیں کر پاتے. عزیزان گرامی وقار, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مہینہ ہے, کثرت سے ہمیں یاد کرنا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے تم اس مہینے میں کثرت سے میرے مصطفیٰ کو یاد کرو. آج ہم یہ نعرہ ضرور لگائیں گے, جن کو درد ہوتا ہے بار بار میرے مصطفیٰ کا ذکر کرنے سے, ہم یہ سر چڑھ کر بولیں گے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. یا رسول اللہ تو گھٹا ایسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. عزیزان گرامی وقار, آج میں ہندوستان کی سرزمین پر جتنے علاقوں سے گزرا الحمدللہ نوجوانوں میں ایک بیداری محسوس کر رہا ہوں. بہت سارے ٹین ایجرز جتنے بھی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں وہ میدانوں میں اترے ہوئے ہیں اور ببانگے دہل پکار کر کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. آپ توجہ, یہ آپ کا جذبہ ہے, اللہ سلامت رکھے.
ابھی میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا بے خوف ہو کر کے ہمارے بچے پکارتے تو ہیں، لیکن ایک مولوی صاحب نے ہمیں چند دن پہلے کہا تھا، ہماری جماعت کے کہا کسی مجمع میں لبیک لبیک کے نعرے لگ رہے تھے، پولیس نے مجھے اٹھا لیا اور کہا کہ ہم تمہارے اوپر کیس بک کر دیں گے. وہ ہمارے پاس غم کے ساتھ سنا رہے تھے. میں نے کہا خوش ہو جاؤ، اس سے بہترین کیس اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو، آقا لوگ چوری کر کے جیل جاتے، میں آپ کا نام لے کر جیل جا رہا ہوں. اس سے بہتر زندگی کیا ہے؟ اور میرے عزیزوں، ڈر کی ضرورت نہیں، خوف کی ضرورت نہیں. اگر کوئی پروپیگنڈا پھیلاتا ہے تو آج کے اس ذمہ دار اسٹیج سے میں اعلان کر کے بتاتا ہوں، لبیک یا رسول اللہ کہنا کا کوئی پاکستانی نعرہ نہیں، یہ مدینے والے کا نعرہ ہے. یہ گنبد خضرا کے لیے پکار ہے، اور کسی خاص علاقے، کسی خاص ملک والے کی پراپرٹی نہیں. پوری دنیا بھر میں چپے چپے میں جہاں بھی مسلمان بستا ہے، اگر اس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی میرے مصطفیٰ سے محبت ہوگی، وہ بے باک ہو کر کہے گا لبیک یا رسول اللہ. توجہ عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ماہ پاک ہے. میں ذکر کرنے چلا تھا، اسی لیے بیچ میں یہ باتیں عرض کرنی پڑی، اسی لیے کہ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، ان کے در کو چھوڑ دو گے تو نہ کہیں ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، نہ کہیں بھاگنے کی جگہ ہوگی. ہاں، نہ کہیں ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، نہ کہیں بھاگنے کی جگہ ہوگی. کہیں پر بھی جاؤ اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر کچھ نہیں ہے. ایک جملہ میں پوچھتا ہوں، سنیوں کو دوسرا جملہ خود ہی یاد ہے. میں پوچھتا ہوں، مجھے یقین ہے اس بات کا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، سنیوں کو دوسرا جملہ خود یاد ہے، اور میں آدھا جملہ بولتا ہوں کمپلیٹ ہر مسلمان ہر سنی کرے گا، مجھے یقین ہے اس بات کا. میں پوچھتا ہوں، بتاؤ، وہ جو نہ تھے تو، وہ جو نہ ہو تو، یہی یقین تھا مجھے، وہ جو نہ ہو تو، یہ ہر ایک مانتا ہے وہ جو نہ ہو تو. ہماری زندگی میں وہ جو نہ ہو تو، ہماری قبر میں وہ جو نہ ہو تو، حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو. زندگی یاد رکھ لو میرے عزیزوں، میرے مصطفیٰ نہ ہو تو کچھ نہیں ہے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. سنو، میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتے کرتے ہم دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ العزیز، اس لیے کہ ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہے، میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ عام انسان نہیں ہے، میں جس سے پیار کرتا ہوں وہ دنیا کا معمولی انسان نہیں ہے. تم بھی ایک بات دیکھ لو تو پھر چاند کو دیکھنا بھی بھول جاؤ گے. تم بھی ایک بات دیکھ لو، حسیناؤں کے چکر میں پھنسنا بھول جاؤ گے، اس لیے کہ اس کے حسن سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اس سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے. اسی لیے حسان بن ثابت نے دیکھ کر کے کہا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے سنیو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، اس نبی پاک کو تم نے دیکھا نہیں پھر بھی پیار دل میں موجود ہے. اس رسول کا صرف چرچا سنا ہے لیکن دل میں دھڑکن ان کے نام کی موجود ہے. اور ہر ایک کی آنکھ یہ تمنا کرتی ہے کاش میں سو جاؤں اور ایک بار میرے خواب میں وہ تشریف لے آئے. کیا تمہاری یہ خواہش نہیں ہے؟ کیا ہر مسلمان یہ تمنا نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ ہم نے چرچے اتنے سنے ہیں، چرچے اتنے سنے ہیں. حضرت جابر بن سمرہ ایک صحابی ہے، کہتے 14ویں رات تھی، کہتے میں باہر آیا مسجد نبوی کے، چاند کھلا ہوا تھا، میں دیکھ ہی رہا تھا، اچانک حضور اپنے حجرے سے سرخ رنگ کا جبہ پہنے باہر نکل آئے. حضرت جابر کہتے ہیں کبھی میں حضور کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا، اور پھر کہتے ہیں میں یہ سوچ میں رہ گیا کہ میں کس کو زیادہ حسین کہوں، اس 14ویں کے چاند کو یا اس چمکتے ہوئے چہرے کو. اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے پھر دل میں یہ فیصلہ کر ہی لیا، دل میں یہ فیصلہ کر ہی لیا جس کو شاعر نے اپنے شعری انداز میں یوں کہا ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضور کا چہرہ صاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضور کا چہرہ. یہ صحابہ مانتے تھے. میرے عزیز و شعبان کا مہینہ، ذکر رسول. اب میں سمیٹتا ہوں محفل کو.
उस उम्मे सुलैम को पूछो जिनका अकीदा क्या था। वो सहाबियां हैं, हुजूर उनके घर कभी दोपहर के वक्त आराम करने जाते और पसीने से शराबुर होते। हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं वो पसीने की बूंदें मैं अपनी शीशी में जमा करके रख लिया करती। एक दिन मेरे मुस्तफा ने पूछा उम्मे सुलैम से ये क्या करती हो? वो कहती हैं कि इत्र के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मदीने में कभी किसी की शादी होती है हम वो दुल्हनों को इत्र के तौर पर लगा भी दिया करते हैं। सुनो रिवायतें मौजूद हैं, मेरे आका के पेशानी मुबारका से निकले हुए पसीने के कतरे दुल्हनों को लगाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं कि दुल्हन एक बार लगाकर खुशबू में मुअत्तर हुई, मुहद्दिसीन फरमाते हैं जिन दुल्हनों को उनकी शादियों में ये पसीने मुबारका लगाया गया था जिंदगी भर तो जिस्म महकता ही था लेकिन उनकी औलाद में भी खुशबू आती थी, औलाद की औलाद में खुशबू आती थी, यहां तक कि उनकी 7वीं पुश्त तक उस खुशबू का असर महसूस किया जाता था। मैं ये चाहता हूं कि हम यहां से जाएं तो ऐरे गैरे का चेहरा ना हो बल्कि इस मैदान से उठकर हर आशिक ये पुकारता हुआ जाए या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। ये तमन्ना लेकर के जाएंगे लेकिन उसके लिए तसव्वुर पहले जरूरी है। तसव्वुर क्या है? मैंने हजरत जाबिर बिन समूरा की हदीस बयान की। वो चेहरे मुबारका को देखकर कहते थे कि मैं चांद को देखता और कभी हुजूर को देखता, फिर फैसला कर लिया कि चांद हसीन नहीं, मेरे मुस्तफा का चेहरा ज्यादा हसीन है। और आपके पसीने मुबारका को दुल्हनों के लिए खुशबू के तौर पर लगाया जाता था। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतने न फिर चाहे दुल्हन फूल। लेकिन माँ आयशा सिद्दीका से पूछे, कहती है सैयदा आयशा सिद्दीका, एक बार मैं अपने हुजरे में थी, अचानक हुजूर दाखिल हुए, कमरे में अंधेरा था, मैंने हुजूर को देखा, मेरे हाथ से सुई गिर गई, सिल रही थी, सुई गिर गई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, आपके सामने के 4 दांतों से ऐसी रोशनी निकलती थी। आयशा सिद्दीका कहती हैं मैंने हुजरे में इतनी रोशनी महसूस की कि मेरी गुमशुदा सुई मुझे वापस मिल गई। वो दंदाने मुबारका है, वो दंदाने मुबारका है जिसको माँ आयशा सिद्दीका फरमाती है वो अगर मुस्कुरा दे पूरा हुजरा मुनव्वर हो जाए, वो अगर हंस दे पूरा कमरा रोशन हो जाए। अब सुनो हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यह हदीस है, फरमाते एक दिन मेरे आका मेरे घर तशरीफ लाए, खाना तनाउल फरमाया, खाने के बाद जब मैंने हाथ धुलवाया तो हुजूर ने अपना हाथ मेरे दस्तरखान से पोंछ लिया। हजरत जाबिर कहते हैं मैं वो दस्तरखान बरकत के लिए उठाकर रख लिया। अब सुनो वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे, इसलिए कि उन्हें तबर्रुकात का एहसास था, वो इनकार नहीं करते थे। मेरे आका का हाथ मस हो गया है, रख लिया जाएगा, लेकिन कमाल की बात तो ये है रख तो लिया, लेकिन कहते जब मैला होता था मैं उसको धोता नहीं था बल्कि भड़कते हुए आग के तंदूर में डाल देता और फिर निकालता, उस कपड़े का एक रुआ भी नहीं जलता और कपड़ा साफ हो चुका होता था। हाथ मेरे आका का लग जाए कपड़े को आग न जलाए। साहबा कहते एक बार हम हुजूर के मजलिस में बैठे थे, रात हो गई, अब हमें घर जाना था, हमने शिकायत की आका रोशनी नहीं है कैसे जाएं? हुजूर ने फरमाया कोई लकड़ी है तो ले आओ। साहबी कहते हम लकड़ी ले आए, मेरे आका ने हाथ मस किया और कहा ले जाओ इसको, ये रोशनी देगी। साहबा कहते हो ट्यूबलाइट का जमाना नहीं है, इंटरनेट का जमाना नहीं है, लेकिन नूर वाले मुस्तफा का तो जमाना है। वो कहते हैं हम लकड़ी लेकर बाहर आए, जैसे चलने लगे उस लकड़ी के अंदर से नूर की शुआएं फूटने लगी और हम उसी की रोशनी से रास्ता चलते रहे, यहां तक कि साहबा कहते हम 3 थे, एक चौक ऐसा आया, एक को इधर जाना था, एक को उधर जाना था, एक को सीधा जाना था, लकड़ी एक है। वो साहबी कहते अब हमने फैसला किया 3 टुकड़े करें और हर एक लेकर के जाए। यकीन कैसा था उन सहाबा का, मेरे आका ने मस जो किया है 3 टुकड़े किया और कहते हर टुकड़े से वैसी रोशनी निकलती थी और उसी रोशनी से हम अपनी मंजिल तक गए। मैं ये रिवायत इसलिए अर्ज कर रहा हूं, मेरा मुस्तफा वो है कि अगर बेजान लकड़ी को हाथ लगा दे वो रास्तों को मुनव्वर कर दे, और मेरे आका जिसके ख्वाब में आ जाए क्या उसकी जिंदगी रोशन न बना दे? मेरे आका अगर अपने निगाह नाज से किसी के दिल पर असर पैदा फरमा दे, एक बार नजर डाल दे तो क्या उसका दिल चमक ना उठे? इसीलिए आला हजरत ने बार बार ये तमन्ना की है बारगाह मुस्तफा में, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे।
ये तमन्ना यूं ही नहीं की, क्योंकि मेरे आका जिस तरफ देखते हैं चमक उठती है जगह, वो वादी चमक जाती है। बहुत सारी बातें हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खुशबू, उनका चेहरे पाक, उनके दस्ते मुबारका, उनकी आंखें, उनके कान, उनकी जुबान मुबारक, उनके पैर पाँव, उनका शिकम नार, बल्कि उनके कदम मुबारक से लगे हुए नाखून नार। मैं अब दुनिया से चैलेंज करता हूं, है अगर भौंकने की इतनी ताकत उस रसूल पाक पर बार बार, तो लाओ तुम्हारे यहाँ कोई भी इस तरह का जिसका नाखून भी मेरे मुस्तफा के नाखून के बराबर हो जाए। तुम क्या ला सकोगे जब मौला ने पैदा ही नहीं किया है पूरी कायनात में उस रसूल का हमसर और मिस्ल पैदा ही नहीं किया। इसीलिए हम ये कहते हैं या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्मों में जान नहीं। जो मुकाबले के लिए आते भी थे ऐसे खड़े होते जैसे उनके जिस्मों में जान ही नहीं। इसलिए आओ मेरे अजीजों, आज कोई किसी तरह से भोगता है तो चंद दिनों की बात है, मौसम आज उनका है और उसके बाद मौसम जाते ही कीड़ों के पर गिर जाते हैं, न उड़ पाते हैं न चल पाते हैं। हमने एक कीड़े को लखनऊ से भी भोगते हुए देखा है। दो साल पहले धर्म बदल लिया था, नाम भी बदल लिया था, राफजी कुत्ता था और चला गया और टीका भी लगा करके दोतियां उठाता रहा। 6 महीने के बाद उसको किक मार करके भेज दिया गया और उस कुत्ते का हाल ये धोबी का कुत्ता न घर का अभी हाल ये है। अब बार बार अपील गवर्नमेंट से कि मेरी जान को खतरा है, ये लोग मार देंगे वो लोग मार देंगे। हम तो इतना ही कहते हैं या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हमारा हाल तो ये है उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। हमारी किस्मत ये है उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। मेरी निस्बत को तुम क्या समझोगे, अल्लाह का करोड़ फजल एहसान है। मैं खुद, मुझे देखो मेरे अजीजों, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा, मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा। हजारों के मजमे में हर दिन जाना होता है और अल्लाह हर दिन मुझे ये इज्जत जो अता किया है वो सिर्फ इसी बात पर, ये नाज़ी अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। और एक तरफ उन कुत्तों को देखो जिनको मौत का खौफ सारी है, 8 साल के बच्चे से भी डरो, 10-12 बॉडीगार्ड लेकर के भी अपने गुफे से बाहर ना आ सको। क्यों? नबी पाक की शान में भौंकने के बाद न दिन में चैन है न रात में चैन है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तन्हा बैठे हैं तो भी सुकून है, और तुम जेल में ले जाओ तो भी सुकून है, और तुम अगर फांसी पर चढ़ाओ तब भी हमारा यही मानना है सुकून है। इसलिए कि हमारा यकीन है तुम्हारी फंदे के बाद इधर आंखें बंद होगी, उधर मेरे मुस्तफा का चेहरा। जिसके लिए हम जीते हैं कब्र में जाने के बाद भी मुनकर नकीर से आशिक रसूल यही कहता है अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। इसीलिए आला हजरत ने क्या कहा, अब इनकी उनकी छोड़ो, उनकी सुनना छोड़ो, इनकी सुनना छोड़ो, उनको राजी करना छोड़ो, इनको राजी करना छोड़ो, एक ही बात पर डटे रहो, एक ही बात पर जमे रहो, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से का, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। इसीलिए दुनिया वाले जिस तरह भोगते रहे उनकी बातें खत्म हो गई, लेकिन मेरे मौला ने आशिकाने मुस्तफा के कलाम को भी जिंदा रखा है, नाम को भी जिंदा रखा है। आला हजरत हमारे मजमू में जिंदा है, शेख सादी हमारे मजमू में जिंदा है, आशिक रसूल इकबाल कलंदर लाहौरी जिंदा है, पीर मेहर अली शाह गोलरवी जिंदा है, हमारे लिए इमाम बोसीरी शरफुद्दीन जिंदा है। क्यों जिंदा है? इसलिए कि वो नबी पाक की बारगाह में अपनी जुबान अपनी हमेशा रतबुल लिसान रहते, तारीफ में हमेशा मदहसरा रहते। इसलिए मैंने भी जीने का हुनर सीख लिया है। उनकी बात करो और हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। और हमने अब इलेक्शन में वोट मांगना भी छोड़ दिया, इसलिए कि पता है फिर 5 साल के बाद भीख मांगना पड़ेगा। इसीलिए क्या ही अच्छा है उस गुंबद के नीचे आए और सदियों हुकूमत जारी रखे। इसलिए कि हमने देखा है एक गरीब नवाज अजमेर में है, वो अताए रसूल है, जब से सोया आज तक हुकूमत खत्म ही नहीं हुई और कयामत तक नहीं खत्म होगी। और वो सरों पर नहीं दिलों पर राइज है, वो दिलों पर कायम हुकूमत है। क्यों? इसलिए कि मेरे मुस्तफा के दरबार से जो वाबस्ता हुआ मौला करीम उसके नाम को भी मिटने नहीं देता। इसलिए अब बेफिक्र होकर के रहो, न मेरे नबी का नाम मिटने वाला है, न ही ये नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह का कयामत तक मिटने वाला है। या रसूल अल्लाह अभी वो उम्मीद
का या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे, ए जाने जाम में जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ऐ सुनियो, मैं बहुत देर से कह रहा हूँ, गुफ्तगू को आखिरी समत में ले जा रहा हूँ, बस अब इसलिए कि नाते पाक पढ़ना ये नात खान लोग उनका मशगला है, अच्छे से सुरीली आवाज में पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनकी आवाज नहीं, जैसे हम लोग हैं, क्यों हम इस नाते पाक की खिदमत से महरूम रहे। मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में जहां जैसा मौका मिले हम अपने अंदाज में कह लेते हैं, इसलिए कि हमें पता है नबी पाक की बारगाह में आवाजें नहीं दिल देखे जाते हैं। आओ हम भी पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आज हम यहाँ से अहद करके उठते हैं कि आज हमने ये तय कर लिया है, इसके लिए उसके लिए नहीं जिएंगे, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्क पीरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए, सवा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, लिवा के तले सना में खुले हम सब की जुबान, हम सब की जुबान, या रसूल अल्लाह, लिवा के तले सना में खुले हम सब की जुबान तुम्हारे लिए। दुनिया वाले मेरे मुस्तफा को क्या समझे, मुझे उससे गरज नहीं, लेकिन मेरा अकीदा ये है, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, जिनके तलवों का धुआं है आबे हया, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, सब चमक वाले शीशों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा, बेकसों का सहारा कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।